اس نالائق اور نااہل سے اس قوم کی جلد سے جلد جان چھڑائے۔ کہوں گا کہ گجرات کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت نہیں بلکہ ایک گروہ مسلط ہے۔ مسلم لیگ جو ہے وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ جماعت ہے۔ یہاں ہر کسی کو مسلم لیگ میں آنے کا حق ہے۔ میرے علم میں ایسی بات نہیں، اور ہماری پچھلے ویک بھی میں میاں شہباز صاحب کے ساتھ ہی تھا اپوزیشن چیمبر میں، تو ایسی کوئی بات تو وہاں فون کرنے کی نہیں ہوئی۔ اگر ہوتی تو یقیناً میرے علم میں بھی ضرور ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد محمود کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو 239 نیوز۔ ہمارے ساتھ ہیں حلقہ نے 71 سے مسلم لیگ نون کے MNA جناب چودھری عابد رضا صاحب، جو ڈویژن گوجرانوالا کے صدر بھی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پر اور علاقائی کیا صورتحال ہے، مہنگائی کے حالات اور علاقائی صورتحال تعمیر و ترقی کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صاحب بتائیے گا موجودہ حالات کیسے جا رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں آپ تو صافی ہیں، اور صافی پورے حلقے میں لوگ عام عوام میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ میں کیونکہ سیاسی کارکن ہوں اور ایک جماعت کا ذمہ دار بھی ہوں اور عوامی نمائندہ بھی ہوں، تو میری رائے جو ہے وہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یک طرفہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی نے تو اس وقت پورے پاکستانی قوم کا جینا حرام کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے مارشلہ لگے ہیں، جنہوں نے آئین توڑا، پاکستان کے پورے نظام کو برباد کیا، ان دور میں بھی شاید لوگ اتنے مجبور نہیں ہوئے جو آج لوگوں پر مہنگائی کے جو بم گرائے جا رہے ہیں، جس طرح ادارے تباہ ہو گئے ہیں، پورے ملک کی گورننس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، سرکاری سرپرستی میں لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پورا نظام جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور اکانومی جس طرح تباہ و برباد کر دی گئی، خدا نہ خواستہ پاکستان کہیں کلیپس نہ کر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ جو مہنگائی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ عوام اگر نکل آئی باہر تو پاکستان شاید بہت دور نکل جائے گا۔ تو میں تو یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس نالائق اور نااہل سے اس قوم کی جلد سے جلد جان چھڑائے، اور اس کو لے کر آنے والے بھی اس حالات سے سبق سیکھے اور پاکستان میں ایک منصفانہ الیکشن کروائیں جس سے عوام اپنی مرضی کی حکومت منتخب کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے بغض میں جو پاکستان کو 3 سالوں میں تباہ و برباد کیا گیا ہے، اس کا منصفانہ الیکشن ہی ازالہ ہو سکتے ہیں۔ پھر عوام جسے بھی اپنے ووٹوں کے ذریعے جو عوامی حکومت بنائے، مجھے امید ہے جس دن ملک میں عوامی حکومت آئی، کوئی کسی کی بساکھیوں پر سلیکٹڈ حکومت نہ آئی، تو انشاءاللہ اس دن پاکستان حقیقی معنوں میں دوبارہ تعمیر و ترقی کے سفر پر گامزن ہوگا، اور پاکستان کے اندر یہ جو مہنگائی کا طوفان اس وقت مچا ہو یہ تھم جائے گا۔ جس دن لوگوں کی منتخب حکومت آئی، جس دن عوامی نمائندوں کو پتہ ہوا کہ ہم نے دوبارہ حلقوں میں جانا ہے اور ہم نے لوگوں کو جواب دے ہونا ہے۔ جی صاحب، حلقہ قطر کے حوالے سے بتائیے گا کہ گزشتہ 5 سال جو پہلے آپ کے مسلم لیگ نون کے ٹنور تھا، اس میں آپ کی کارکردگی ماشاءاللہ بہت زبردست تھی، جو گراس روٹ پر ہے، نہ تو کوئی جھوٹے مقدمات ہوئے، نہ زمینوں پر قبضے ہوئے۔ آپ کی وہ صورتحال اور آپ کے دور کی صورتحال، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ گجرات کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ گجرات کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت نہیں بلکہ ایک گروہ مسلط ہے۔ اس گروہ کی وجہ سے گجرات میں جو جرائم ہو رہے ہیں، پورے ضلع کے اندر آپ دیکھیں کہ زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں اور سرکاری سرپرستی میں ہو رہے ہیں، وہاں اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گجرات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دور میں بہت آئیڈیل نہیں لیکن بہت بہتر حالات تھے۔ آج کے سے تو کم سے کم 1000 گنا بہتر حالات تھے، لیکن انشاءاللہ میں اب بھی پورے ایمان سے کہتا ہوں میں بہت کمزور آدمی ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب دوبارہ اللہ ایسا موقع دیں، اب ایک عوامی حکومت بنے، تو سب سے پہلے میں ان غریب بیچاروں جن کی زمینوں پر، جن کے شریف لوگوں کی زمینوں پر اس دور میں قبضے کروائے گئے ہیں، مجھے اللہ توفیق دے کہ وہ میں آتے ہی ان کو واپس اپنی جگہوں پہ لے کر جاؤں، ان قبضہ گروہوں کے خلاف دوبارہ ایک جہاد کروں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حلقے کو اور پورے ضلع کو اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ تعمیر کرنے کی اور امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جی جو صاحب بتائیے گا، اپنی جماعت کی تنظیم سازی کے حوالے سے گزشتہ دنوں سابق یہاں کے سابق MNA ہیں ملک حنیف صاحب، ان کی سوشل میڈیا پر بھی آج کے خبرات میں بھی کہ میاں شہباز شریف صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں یہ میاں شہباز شریف صاحب کا میں ترجمان تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کسی کو فون کیا ہو، لیکن میرے علم میں ایسی بات نہیں، اور ہماری پچھلے ویک بھی میں میاں شہباز صاحب کے ساتھ ہی تھا اپوزیشن چیمبر میں، تو ایسی کوئی بات تو وہاں فون کرنے کی نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو یقیناً میرے علم میں بھی ضرور ہوتا۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مسلم لیگ جو ہے وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ جماعت ہے، یہاں ہر کسی کو مسلم لیگ میں آنے کا حق ہے، مسلم لیگ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ وہ ملک حنیف صاحب ہوں، ہمارے یہاں جو سٹنگ MP ہیں چودھری ارشد صاحب ہوں، چودھری الیاس صاحب ہوں، کوئی بھی مسلم لیگ میں آنا چاہے، راجہ نعیم نواز صاحب، میں انہیں ویلکم کہوں گا۔ اور میں یہ بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی تو عوامی پارٹی ایک سمندر کی طرح ہوتی ہیں، اس میں ہر کسی کا حق ہے آنے کا، اور جہاں تک ملک صاحب کا ہے تو اگر وہ آنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم سب پوری پارٹی جو ہے انہیں خوش آمدید کہے گی، وہ انہیں شامل کرے گی۔ سیاسی کارکن کے طور پہ تو ہر کوئی آ سکتا ہے، اور جو بھی آنا چاہے انشاءاللہ میں اسے ویلکم کہوں گا۔ جی بہت شکریہ چوہدری صاحب۔